اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان میں انسان اگر کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے. ہم پر ایک آزمائش اور امتحان آیا تھا دشمن کے خوف کا. اس آزمائش اور امتحان سے آج ہم سرخرو ہو کے نکل گئے. گزشتہ جمعے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے عرض کیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یہ دشمن کا خوف یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور یہ وہ امتحان ہے جس کا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ سامنا کرنا پڑا، صحابہ کو سامنا کرنا. اور خوف ایمان کے منافی نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں تو اب آپ ڈریں گے ہی نہیں، آپ کو خوف ہی نہیں آئے گا. خوف آئے گا. یہ انسانی طبیعت کے عوارض ہیں. انسان ڈر بھی محسوس کرتا ہے، امن بھی محسوس کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اب ان کا جتنا اللہ سے تعارف تھا، اللہ پر توکل تھا، کوئی اس میں شک ہو سکتا تھا؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا. اب وہ جب سانپ کی اژدہے کی شکل اختیار کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اسے پکڑو. میں تو نہیں پکڑتا. خوف آیا، ڈر آیا. یہ خوف اور ڈر یہ انسانی طبیعت کا حصہ ہے. توکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انسان پہ خوف ہی نہیں آئے گا. تو یہ خوف امتحانوں میں سے ایک امتحان تھا اور ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش میں ہم گزشتہ ہفتے تھے. لیکن آج اس خوف کو اللہ نے امن میں بدل دی. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. فرمایا وہی ہے کہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور تم پر بھوک کے خوف اور بھوک کا تمہیں ٹینشن ہوتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ جنگ لگے گی، قحط آئے گا، راشن اکٹھا کرو، چیزیں جمع کر لو. الذی اطعمہم من جوع، فرمائے وہ کھلاتا ہے. وآمنہم من خوف، خوف کی کیفیت تھی. فرمایا اس خوف کو امن میں تبدیل کرنے والا بھی وہی ہے. سب سے پہلا ہمیں اس میں پیغام اللہ کی طرف سے قرآنی آیات کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ ہر اپنی خوشی کا، ہر اپنی فتح کا، ہر اپنی کامیابی کا کریڈٹ وہ صرف اور صرف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دے. یہ قرآن کا پیغام ہے. اب دیکھیے غزوہ بدر، 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھاتے ہیں اور دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کفار کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں کیسے بیان کرتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مٹھی آپ نے مٹی کی پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی. جب آپ نے پھینکی تھی یہ اللہ نے پھینکی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. یہ مسلمان کو اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے اپنی کامیابی، اپنی فتح، اس کا کریڈٹ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دو. یہ کہو کہ اللہ کے فضل سے ہوا، اس کی توفیق سے ہوا، اس کی اجازت سے ہوا، اس کے حکم سے ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن کریم ہمیں دیتا ہے کہ وہ پرندے کی مورت بناتے ہیں، مٹی سے اس کا مجسمہ بناتے ہیں،
پھونک مارتے ہیں اور وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اسے بیان کرتے ہیں کہ میں جو یہ کام کرتا ہوں کہ پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کی سب سے زیادہ جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت جو آپ دعا پڑھتے تھے وہ یہ تھی اللہم بک اصول و بک احول، اللہ آپ کے نام سے حملہ کریں گے اور آپ کے نام سے ہی ہمارا دفاع ہوگا. نہ ہم حملہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اپنا بہتر دفاع کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی قوت نہ ہو، آپ کا اذن نہ ہو، آپ کی اجازت نہ ہو. آج یہ چیز ہماری نظروں سے عمومی طور پہ اوجھل ہو گئی. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کی اتنی عمر ہے لیکن لگتی نہیں ہے، بڑے ینگ لگتے ہو. وہ کہے گا اصل بات یہ ہے صبح اٹھ کے شہد پیتا ہوں، ڈائٹ کا بڑا خیال کرتا ہوں اور آئلی چیزیں کم کھاتا ہوں اور واک پہ تو کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں. آپ کسی سے کہیں کہ آپ کی سکن بڑی اچھی ہے، وہ کہے گا بالکل، اصل میں پانی ریگولر پیتا ہوں، بہت زیادہ پیتا ہوں، میری گاڑی میں پانی ہوتا ہے اور پھر جوسز وہ بہت زیادہ میری ڈائٹ کا حصہ ہیں. آپ کسی سے کہیں کہ آپ کا کاروبار ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے، وہ کہے گا آپ کو پتہ نہیں، جو دن میں نے دیکھے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے. وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں اچھی جوتی نہیں ہوتی تھی. وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے جب گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. لیکن ان ساری چیزوں میں جو چیز ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سب سے پہلے تو بس اللہ کا فضل ہے، میں کیا ہوں، میری کیا اوقات ہے. ہم یہ نہیں کہتے. قرآن نے انہی رویوں کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا ہے. سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اب ماشاءاللہ جو پہلے آ جاتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو اذان کے بعد آئے سورہ کہف نہ پڑھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمعہ کے اعمال میں ایک لازمی عمل قرار دیا ہے. اب سورہ کہف وہ ہمیں بتاتی ہے مادیت پرستی اور ایمان کا جو معرکہ ہے، جو جنگ ہے، اس میں کامیابی کیسے ملے گی. اس میں قرآن کریم نے واقعہ ذکر کیا ہے دو دوستوں کا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. دو آدمیوں کا قرآن نے کہا بتاؤ ان کو. دو دوست تھے، ایک کے پاس دو باغات تھے اور باغات بھی کوئی عام نہیں تھے بلکہ باغات کے ساتھ ساتھ نیچے فصل بھی تھی اور درمیان سے نہر بھی جاتی تھی. اب کتنے زرخیز ہوں گے. اور اس کے ارد گرد ساری کھجور کی باڑ لگی ہوئی تھی. اب یہ دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنا بڑا باغ دیا ہے، اتنی آمدن ہے، اتنی انکم ہے، تو لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی داخل ہو تو تمہیں کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے. تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے اس پہ بڑا پیسہ لگایا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہوا. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم جو مجھے یہ سبق دے رہے ہو، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، نہ تمہارے پاس اتنی اولاد ہے، نہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تو تم مجھے یہ سبق دے رہے ہو. اس ایک جملہ کہنے سے اس نے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے وہ آفت آئی اور وہ پھر ہاتھوں کو پلٹنے لگا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ساری انویسٹمنٹ برباد ہو گئی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اس وقت وہ بات سمجھ جاتا کہ میری محنت، میری کوشش، میری پلاننگ کچھ نہیں،
اور قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ سارا پیسہ اکٹھا کیا ہے. آج ہم بھی یہی رونا روتے ہیں، میری سٹرگل، میری مینجمنٹ، میری جد و جہد، میری کوشش، میری باغ دوڑ، میرا خون پسینہ ایک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے نتیجے میں یہ جو نظر آ رہا نا یہ وہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تم کیا اور تمہاری اوقات کیا. دنیا میں کوئی تھوڑے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، دنیا میں تھوڑے لوگ ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں. دنیا میں کون ہے جو سوچ و بچار نہیں کرتا اپنے کام کو بڑھانے کے لیے؟ تو پہلا پیغام قرآن کا یہ ہے کہ تم اپنا رخ اور اپنی توجہ اللہ کی طرف کر دو ہر معاملے کے اندر. اور صرف ایک اور بات عرض کر دوں، گھر بنا لیا اور گھر بنانے کے بعد اوپر لکھ دیا ماشاءاللہ، اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ داخل ہوتے ہوئے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں اور وہ لکھا ہوا کوئی اثر نہیں رکھے گا اگر نہیں پڑھتے. آج موبائل کے اندر پورا قرآن کریم ہے کہ نہیں ہماری جیب میں؟ موبائل کے اندر پورا قرآن کریم ہماری جیب میں ہے، لیکن جو ایک آیت ہماری زبان پہ آ جاتی ہے نا، جو ایک جملہ ہماری زبان پہ آ جاتا ہے، وہ اس موبائل سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اس سے زیادہ قوت رکھتا ہے. آج یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم اس فتح، اس کامیابی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن کے مقابلے میں عطا کی ہے، اور دشمن نہیں بلکہ دشمنوں کے مقابلے میں عطا کی ہے، جہاں طاقت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے اور اپنے اتحاد کے اعتبار سے وہ بڑے مضبوط نظر آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے اندر ناکام کیا. اس میں ہم سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کریں. اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی افواج کے، ان کی مینجمنٹ کے اور ان کی عسکری صلاحیتوں کے بھی شکر گزار ہوں، اس کے بھی معترف ہوں کہ انہوں نے اپنا کام ذمہ داری سے، خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، ادا کیا ہے. شکر کی پہلی بنیاد، شکر کی پہلی سیڑھی وہ یہ ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا سیکھو. شکر کی پہلی بنیاد یہ ہے، جو آدمی لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. جو بیوی کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. جو عورت خاوند کی شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی. جو ملازم اپنے بڑے کا، اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور جو مالک اپنے ملازموں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو آج ہم بھی اپنی افواج کے اور ان کی صلاحیتوں کے، ان کے صلاحیتوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ اور سارے کے سارے معاملات کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ تربیت اور ایسی صلاحیتوں کو استعمال کیا کہ دشمن کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ سنبھل سکے. تو اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا، اللہ کے شکر گزار بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی افواج کے شکر گزار بھی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، آئندہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہمیں مزید اللہ سے دعا کرنی. مار کھانے والا وہ کبھی بھی خاموشی سے نہیں بیٹھتا. شکست کھانے والا، اور خاص طور پہ جب پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی مقدر بنی، وہ کبھی خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، وہ مختلف طریقوں سے وار کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہمیں پھر جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ساتھ لے کے دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں مزید اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی امتحان سے اور خصوصاً یہ جنگ والے امتحان سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اس میں ایک اور بڑا خوبصورت پیغام ہے جو ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے عرصے سے یہ مہم چلائی جا رہی تھی، امن ہونا چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے اور امن کا بول بالا ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے،
اور خاص طور پہ جہاد کو دہشت گردی کہہ کہہ کے دنیا سے ختم کیا گیا. نصاب سے قرآنی آیات جو جہاد سے متعلق تھی وہ نکال دی گئیں، اور پوری دنیا سے جہاد کا نام لینا تو دور کی بات ہے. آپ فیس بک پہ فلسطین نہیں لکھ سکتے، آپ فیس بک پہ فلسطین کی حمایت میں جملے نہیں لکھ سکتے. آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، آپ کو وارننگ آ جاتی ہے. لیکن ان حالات نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان کی اصل پاور، طاقت اور قوت وہ جہاد ہے. امن کوئی چیز نہیں. امن اس جہاد ہی کے ذریعے سے ہے. دشمن خاموش تب بیٹھے گا جب ہماری دفاعی قوت مضبوط ہوگی. اسلام سے بڑا امن کا، سلامتی کا علمبردار کوئی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ امن قائم رکھو، لیکن اس امن کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اسلام اور اس کے معاملات کے اندر ٹانگ نہیں اڑاؤ. یہ امن کی شرط ہے. تو ہم جو ایک سبق دنیا سے پڑھ رہے تھے، اس سبق میں یہی پڑھایا جا رہا تھا: امن، مذاکرات، ٹیبل ٹاک، قراردادیں، اور وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. لیکن آج عملی طور پر یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان کفار کو امن کی بات نہیں سمجھ آتی. کیا انڈیا کو وہ امن کی بات سمجھ آ رہی تھی؟ اسرائیل آج امن کی زبان سمجھتا ہے. اسرائیل مذاکرات کو، ٹیبل ٹاک کو، اور یو این او اور دنیا کی دوسرے جو فورم ہے، او آئی سی ہے، ان کی قراردادوں کو کوئی اہمیت دیتا ہے؟ اہمیت صرف ایک چیز کی ہے، وہ دفاعی قوت کی ہے. اور آپ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے. سورہ انفال پہلی وہ سورہ مبارکہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی. اس میں قرآن نے کیا کہا تھا ہمیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. فرمایا دشمنوں کے مقابلے کے اندر اپنا دفاعی نظام، سسٹم مضبوط رکھو. جتنا پیسہ لگا سکتے ہو لگاؤ. آج ہمارا جو بینکوں میں پیسہ ہے، آج ہمارا جو مارکیٹ میں پیسہ ہے، آج محفوظ ہے یا نہیں محفوظ ہے؟ بتائیے، محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ؟ اگر خدا نہ خواستہ جنگی حالات بن جاتے اور ہمارے پاس ایسا بہترین مضبوط دفاع نہ ہوتا، اس ہمارے پیسے کی آج کیا ویلیو ہوتی کوئی ویلیو؟ وہ پیسہ ہمارا ہوتا ہی نا، اس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں تھی. قرآن نے ہمیں تبھی کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. فرمایا کہ اپنے دفاع پہ جتنا پیسہ لگا سکتے ہو لگاؤ. آج خلیجی ممالک کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، دفاع کوئی نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ بہت ہے، دفاع نہیں ہے. اسی لیے وہ بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں ان کے ساتھ جن کے پاس دفاع ہے، جن کے پاس ان کی سیکیورٹی ہے. اور وہ چیزیں آج کل میں کیا نظر نہیں آ رہی ہمیں؟ آج دنیا کے 57 ممالک میں سے یہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس اتنا مضبوط دفاع ہے. کسی ملک کے پاس نہیں ہے. لیکن جب بجٹ آتا ہے تو ہماری سب سے زیادہ چیمیں گوئیاں اسی دفاع پہ ہوتی ہیں کہ اتنا بجٹ فوج کھا گئی. آج ہمیں اندازہ ہوا جو بجٹ فوج نے کھایا ہے اس کا حق ادا کیا ہے. اور فوج صرف دفاع پہ نہیں لگاتی، وہ اپنے شہداء کی فیملیز پہ لگاتی، اور بہت سے معاملات ہیں. لیکن ایک اور بات میں عرض کروں، انشاءاللہ اس موقع پہ دوبارہ عرض کروں گا، اور پہلے میں نے ہر سال عرض کی ہے. ہم دفاعی بجٹ پہ ہر سال بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن اسی دفاعی بجٹ میں جو پیسہ سود کی مد میں ہم ادا کرتے ہیں، ہم نے اس پہ کبھی بات نہیں کی، اور ہم نے کبھی اس کی ٹینشن ہی نہیں لی کہ اتنا پیسہ ہم سود کی مد میں مسلسل ہر سال دے رہے ہیں، جس کی ہمارے ٹوٹل بجٹ کے اعتبار سے ویلیو وہ 70% سے زیادہ ہے. ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں.
تو آج قرآن کریم نے جو ہمیں اس وقت تربیت دی تھی، رہنمائی دی تھی، اور اگلی بات بھی قرآن نے کی تھی. قرآن نے کہا تھا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کا اور تمہارا دشمن تمہاری دفاعی قوت سے ڈرے گا. اللہ کا اور تمہارا دشمن تمہاری دفاعی قوت سے ڈرے گا. اور اگلی بات پھر ارشاد فرمائی تھی کہ کچھ ایسے تمہارے دشمن بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے. اس دفاعی قوت کو مضبوط کرو، جب موقع آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ناکام کریں گے، ان کے مقابلے میں بھی فتح عطا کریں گے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری ایام ہیں. گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہے، پڑوسی سے مانگ کے لایا جا رہا ہے. اور کچھ دن پہلے زیرہ رکھوا کے یہودی سے کچھ اناج لیا گیا ہے. لیکن امت کو ایک پیغام تھا کہ تمہارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے ان کے گھر کے اندر نہ راشن تھا، نہ گھر کے اندر لائٹ کا کوئی نظام موجود تھا، لیکن اس گھر کے اندر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. یہ پیغام تھا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں اپنے دفاع کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھنا، اس پہ کمپرومائز نہ کرنا. تو آج یہ چیز ہمیں سمجھ آئی ہے اور ہمیں اس پہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جو ان حالات میں سمجھ آئی ہے، قرآن نے سچ کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت سی چیزیں ناگوار لگتی ہیں لیکن اللہ اس سے خیر کا راستہ نکال لے. کچھ عرصے سے ہمارے ملک کی شناخت کو ہمارے کئی سیاسی رہنما، کئی اور لوگ وہ کہہ رہے تھے یہ سیکولر ملک ہے، وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ سارے کا سارا ملک یہ لبرل ہونا چاہیے، لبرلزم کا وہ پرچار کر رہے تھے. اور اسی کے چکر میں یہ آزادی مارچ اور دوسری قسم کے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی چکر میں ہو رہی تھی کہ ملک کو کیا بنا دیا جائے، لبرل بنا دیا جائے، اس کی شناخت کو بدل دیا جائے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہماری شناخت اسلامی ہے. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ فوج کی ٹریننگ میں یہ 3 باتیں شامل ہیں: ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، ہر فوجی کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اور کیا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے وہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پہ عطا کی ہے. مسلمان کے پاس یہ وہ قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے جس نے پوری تاریخ کے اندر کفار کو ڈرا کے رکھا ہے کہ یہ لڑتا ہے مرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں. اور پوری دنیا کے اندر جو لبرلزم ہے، جو سیکولرزم ہے، اس میں سب سے بڑی جو ویلیو ہے وہ انسان کی اپنی جان کی ہے. جان بچاؤ، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جان ہے تو جہان ہے. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، جان جائے گی تو ہی ہم شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوں گے. تو یہ پیغام سیکولر لوگوں کو بھی دیا گیا جنہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے. قرآن کریم نے غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد سورہ آل عمران کے اندر جو ہمیں کہا تھا کہ اب کرنے کا کام کیا ہے، کامیابی مل گئی ہے تو یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. تقوی اختیار کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا اور اس بنیاد کو آگے لے کر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری. جس ایمان کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں اتنی کامیابی عطا کی ہے، اگر یہ ایمان ہمارے گھر کی زندگی کا حصہ بن جائے، ہمارے کاروباری زندگی کا حصہ بن جائے، ہماری پروفیشنل لائف کا حصہ بن جائے اور ہمارے اداروں کی زندگی کے اندر آ جائے تو کیوں نہیں کامیابی ملے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ جنگ کے بعد حالات معمول پہ آنے لگ گئے. گجرانوالہ میں موٹر سائیکل چوری ہونے لگ گئے، کراچی میں موبائل چوری ہونے لگ گئے،
اور لوگوں نے دودھ میں ملاوٹ شروع کر دی. جنگ کے بعد حالات معمول پہ آنا شروع ہو گئے. جس ایمان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے, جس تقوی کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے, اگر یہ تقوی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر آ جائے گا تو کیا وہاں کامیابی کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ کیا وہاں فتح اور کامرانی کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ اور ہمارے اس سارے کے سارے سینیریو میں جو ایک اور بات کفار کو اور لبرل لوگوں کو, سیکولر لوگوں کو جو کھٹکی ہے, وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس آپریشن کا نام قرآن سے لیا گیا. بنیان مرصوص اس کا نام رکھا گیا ہے, اور اس کے اٹیک کا وقت فالمغیرات صبح قرآن کی آیات کی روشنی میں طے کیا گیا ہے. اور اس کے لیے جو نعرہ بنایا گیا ہے اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, یہ وہ نعرہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر یہودیوں پر اٹیک کرتے ہوئے کیا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دنیا کو کھٹک رہی کہ اس بنیاد پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور ہمارے پڑوسیوں نے تو وہ سارے کا سارا میڈیا ہی سر پہ اٹھایا ہوا کہ اس بنیاد پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آج بطور قوم کے ہمیں بھی بنیان مرصوص بننا ہے. اس اتحاد کا ہمیں مسلسل بار بار اپنی پوری زندگی کے اندر مظاہرہ کرنا ہے, جو ان دنوں میں ہم نے کیا. اس اتحاد کے بغیر ہم کبھی بھی دنیا سے نہیں لڑ سکتے. اختلافات ہیں, رہیں گے اور رہنے بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اختلافات کو مٹایا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں کفار کو جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ دیتا اگر مسلمانوں کے ایمان سے پھر جانے کا اندیشہ نہ ہوتا. آپ پڑھیے سورۃ زخرف, قرآن میں واضح طور پر کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں چھتیں ہم سونے چاندی کی بنا دیتے تھے, وہ زخرفہ سونے کی بنا دیتے. اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کافروں کو ختم نہیں کیا. اختلاف ہے, رہے گا. اور ایک اور بات میں عرض کروں, ہماری سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ اگر ہمیں ریاست سے, فوج سے اختلاف ہے تو اختلاف کرنا چاہیے, لیکن اختلاف میں اور گالی گلوچ میں فرق ہوتا ہے. اختلاف میں اور گالی گلوچ میں فرق ہوتا ہے. ہمارا مزاج اور ماحول بن گیا گالی گلوچ کا, اختلاف کا نہیں ہے. اور اختلاف کرنے کے لیے اس فورم پہ جا کے اختلاف کریں جہاں پہ آپ کی بات کو سنا جائے. گالیاں دینا تو کوئی اختلاف نہیں ہے, شکلیں بگاڑنا تو کوئی اختلاف نہیں ہے, کارٹون بنانا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے آپ اپنی بات لاجک کے ساتھ, دلیل کے ساتھ پیش کریں. تو اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اختلاف ہے بھی, رہا بھی ہے اور رہے گا بھی, لیکن دشمن کی نظر میں ہم صرف مسلمان ہیں. اس نے نہیں دیکھا کہ دیوبند مکتب فکر کا مرکز ہے یہاں پہ اٹیک کریں, اور جو اہل حدیث مکتب فکر کا مرکز ہے وہاں پہ نہ کریں. اس نے دونوں پہ کیا. اس نے یہ پیغام دیا ہمیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جن آبادیوں پہ ہم میزائل چھوڑ رہے ہیں, ڈرون چھوڑ رہے ہیں, وہ آبادیاں کن کی ہیں, وہاں اکثریت کن کی ہے, سنیوں کی ہے یا دوسرے مکتب فکر کی ہے. تو ہم ان چیزوں کو آخر کب تک لے کے چلتے رہیں گے؟ آج اتحاد کی ضرورت ہے, اور اتحاد میں سب سے بڑا رول وہ قرآن کا ہے. قرآن کی طرف آئیں, اختلاف خود ہی ختم ہو جائیں گے, جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے. قرآن کی طرف آئیں, اور جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ختم ہوتی نظر آئیں گی. اور اگلی چیز جو قرآن کریم نے ہمیں کی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر, بعض مفسرین یہ کہتے ہیں اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نازل ہوئی. اس میں کیا کہا تھا کہ فتح مل گئی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, کامیابی مل گئی ہے اور چیزوں کا رخ درست ہونا شروع ہو گیا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں.
تو اپنا کام یہ نہیں ہے جشن منائے. اپنا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ اب اللہ کی تسبیح اور استغفار میں لگ جاؤ. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور طویل ہو گئیں. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے میں یہ الفاظ حصہ بن گئے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. رکوع میں بھی سجدے میں بھی کہ اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ میری مغفرت کر دیجئے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان تھی. تو ہمیں بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ ہماری نمازوں میں یہ اذکار حصہ بن جائیں، ہماری زندگی کا، ہمارے روٹین کے اندر ہمارے اذکار کا یہ چیز حصہ بن جائے. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلیں گے تو نئی راہیں کھلیں گے، ایک نئی قوم بن کے سامنے آئیں گے. اور آپ یقین کیجئے، آپ میں سے بہت سے لوگ جو عربی زبان کو نہیں جانتے، اب مجھ سے پوچھئے کہ پوری دنیا کی عرب عوام میں کتنے خوبصورت انداز سے پاکستان کی فتح کو اور اس کی کامیابی کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا. وہ لوگ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں وہ لوگ. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس فتح کو اور اس کامیابی کو سیلیبریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آنکھیں ترس گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ کبھی مسلمان بھی کافر کو مارے گا، کبھی مسلمان بھی ٹھکائی کریں گے. اور ایک عرب نے ٹویٹ کیا تھا، بڑا مزیدار ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے قرآن کریم کی آیت لکھی، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. یہ انڈیا والے گائے کی پوجا کرتے ہیں تو اس نے قرآن کی آیت لکھی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. اور الحمدللہ کیا اللہ کے فضل سے. تو ان کی طرف سے ہمیں بڑی سپورٹ حاصل ہوئی ہے. اور ایک امت کا جو تصور تھا، اس میں انشاءاللہ کبھی بات کروں گا، ایک امت کا جو تصور تھا وہ اس ہماری کامیابی کے پیچھے نظر آیا ہے کہ ایک امت ہم ہیں. ہماری پہلی شناخت یہی ہے اور آخری شناخت بھی یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.